السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جوتے۔ چل بھاگ یہاں سے، شیشہ گندا نہ کر۔ صاف ستھرے پرانے کپڑے پہنے وہ بچہ اس بڑی سی دکان کے شیشے سے ناک ٹکائے کھڑا تھا۔ دکان میں بڑے بڑے شوکیس بنے ہوئے تھے اور اس میں رکھے خوبصورت جوتے گزرنے والے بچوں اور ان کے والدین کو اپنی طرف متوجہ کرتے۔ اس شو کیس میں ایک نہایت خوبصورت گڑیا اور گڈا یعنی ڈمی اسکول کے کپڑے اور جوتے پہنے باہر نکلنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ دکان کے سامنے سے گزرنے والا ہر بچہ اپنے قد کے برابر ان گڈا گڑیا کو دیکھ کر یک لہجہ ضرور رکتا تھا۔ اس نے ان گڈا گڑیا کے قریب جانے کی خواہش میں اپنے ہاتھ اور ناک اس سفید شیشے پر ٹکائے ہی تھے کہ اسے دکان کے چوکیدار کی ڈانٹ کھانی پڑی۔ میں شیشہ گندا نہیں کر رہا، بچے نے منمنا کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ہاتھ کے نشان تیرے باپ؟ چوکیدار کی بات آدھی منہ میں ہی رہ گئی۔ اس کی وجہ وہ صاحب تھے جو اب چوکیدار کے پیچھے سے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سلام صاحب جی، چوکیدار نے بوکھلا کر سلام کیا۔ وسلام، اسے اندر بھیج دو میرے پاس، وہ چوکیدار سے کہتے آگے بڑھ گئے۔ چوکیدار نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ بابا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ عمر نے اپنے بابا سے پوچھا جو ناشتہ کر رہے تھے۔ اختر حسین کے چہرے پر عمر کی یہ خواہش سن کر ایک درد بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا، ابھی دھوپ ہو گئی ہے، اس نے عذر تراشا۔ آپ بھی تو ہوں گے دھوپ میں، عمر نے نکتہ اٹھایا۔ میری بات الگ ہے، تم ابھی پڑھ لو، اختر حسین نے روکنا چاہا۔ آج اتوار ہے، چھٹی ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں، عمر نے پیار بھری دھونس سے کہا۔ کاش میری کوئی چھوٹی موٹی دکان ہی ہوتی، میں خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر جاتا، اختر حسین نے سوچا۔ اختر حسین، شکر کرو، ہنر مند ہو، عزت سے حلال روٹی کھاتے اور کھلاتے ہو، اس کے دل نے اسے ڈانٹا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اس نے بے اختیار کلمہ شکر پڑھا۔ آ جاؤ چلے۔ ناشتے کے بعد اس نے عمر کو آواز دی۔ اختر حسین ایک موچی تھا، اگرچہ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کا شوق تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے لکھائے۔ عمر بھی پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا، لیکن اسے اپنے بابا کے ساتھ ان کی چھوٹی سی دکان پر جانا بھی اچھا لگتا تھا۔ دکان کیا تھی؟ ایک درخت کے نیچے انہوں نے اپنا ایک لکڑی کا صندوقچہ رکھا ہوا تھا جس میں ان کے اوزار وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی صندوقچی تھی، ایک ٹاٹ بچھا کر وہ بیٹھ جاتے اور ان کے پاس لوگ اپنے قابل مرمت جوتے لے کر آتے تھے اور مرمت کروا کے ان کو اس کی اجرت دیتے اور ہنسی خوشی اپنے جوتے لے جاتے۔ ان کے ہنرمند ہاتھوں سے نکلنے کے بعد پرانے جوتے پھر سے نئے ہو جاتے۔ دکان پر پہنچ کر اختر حسین نے اپنا چوبی صندوق کھولا اور جوتے مرمت کرنے والے اوزار کو نکالنا شروع کر دیا۔ 3 مڑی ہوئی ٹانگوں والا آہنی شکنجا عمر کو بڑا اچھا لگا۔ جب اختر حسین اس پر کام نہ کرتا تو عمر اس کے اندر اپنے جوتے پھنسا کر کھیلتا۔ کھیل کھیل میں اس نے بوٹ پالش کے ساتھ ساتھ مڑی ہوئی سوئی سے جوتے کی سلائی بھی دیکھ لی تھی۔ سمبا، جسے سوراخ کیا جاتا، اسے شروع میں کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن اس سے کام آسان تھا۔ بابا اسے شوق میں سکھاتے بھی کہ ہنر انسان کی دولت ہوتا ہے۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ عمر صبح اسکول کے لیے اور اختر حسین اپنے کام کے لیے نکلے۔ شہر کے حالات اچانک ہی خراب ہوئے تھے۔ منہ پر ڈھاٹے باندھے وہ لڑکے جانے کہاں سے نمودار ہوئے تھے۔ اندھا دھند فائرنگ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو تڑپنے پر مجبور کر دیا، اور جب تک ایمبولینس پہنچی اور طبی امداد دی گئی، اس وقت تک اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں میں ایک شخص اختر حسین بھی تھا۔ جب یہ خبر عمر کے گھر تک پہنچی، اس کی امی صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ خود عمر بھی سکتے کے عالم میں تھا۔ میرے بابا نے آخر کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ بار بار سوچتا،
چھوٹے بہن بھائی کو سنبھالتا، امی بھی عمر کو گلے لگا لگا کر روتی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ حادثہ بھولنے والا تو نہیں تھا، لیکن وقت اور حالات نے انہیں بے رحم ہاتھوں میں ڈال دیا۔ زمانے کی بے رحم موجوں کے سامنے اب کھڑا ہی ہونا پڑا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں ابو کی جگہ ہوں نا، عمر نے امی کو دلاسا دیا۔ تمہارے بابا تمہیں بہت سا پڑھانے کے خواب دیکھتے تھے۔ امی بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ تو امی نے کب کہا امی کہ میں پڑھائی بھی چھوڑ دوں گا؟ نہ پڑھائی انسان کو کام سے روکتی ہے اور نہ کام پڑھائی سے۔ اب دیکھیے گا ہم سب کچھ کر لیں گے، ہمیں خدا نہ خواستہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش قطعی نہیں آئے گی۔ امی آپ میرا یقین کریں۔ بیٹا اس جگہ نہیں، امی نے کچھ کہنا چاہا۔ امی ابو حلال کماتے ہوئے گئے تھے اور وہ اسی جگہ پر شہید ہوئے ہیں۔ مجھے اس جگہ سے محبت ہے۔ آپ اپنے دل میں کوئی وہم نہ پالیں، ہماری تعلیم یہی تو سکھاتی ہے ہمیں۔ عمر چند دن میں ہی بڑا ہو گیا تھا، سمجھداری کی باتیں کرنے لگا تھا۔ امی نے اس کا ماتھا چوما اور اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہو گئی۔ عمر نے اختر حسین کی جگہ سنبھال لی۔ لوگوں کے پرانے جوتے اور چپل اب بھی قابل مرمت تھے، یوں اس کا بھی کام چل نکلا۔ لیکن جو ہی اسے فرصت ملتی وہ اپنی کتابیں کھول لیتا، سستانے اور کسی تفریح کا دل چاہتا تو کوئی رسالہ یا کہانی پڑھتا۔ مختلف لوگوں کے حالات و واقعات اسے آگے بڑھنے میں روشنی بخشتے۔ وقت گزرتا رہا، عمر نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کو بھی ترقی دیتا گیا۔ محنت، ہمت، لگن اور اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت اس نے جوتوں کا ایک چھوٹا سا کارخانہ قائم کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور اس کا کام بڑھتا چلا گیا۔ اپنی دکان بڑھتے بڑھتے مختلف جگہوں پر شو رومز کی شکل اختیار کر گئی تھی، لیکن اتنی دولت نے بھی اس کی عاجزی پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ عمر نے شیشے کے اس پار سے بچے کا حیرت اور خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھا۔ اس نے انٹرکام پر کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین کو ہدایت کی تھی کہ جو بچہ اندر آ رہا ہے اسے اس کی پسند اور خواہش کے مطابق جوتوں کا ایک جوڑا دے دو۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے مسکراتے ہوئے فون رکھا۔ اس کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، البتہ بچے کے لیے نئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی نے عمر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔